اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ ساتھیوں، صدیاں گزر گئی ہیں دین مصطفیٰ کو بچاتے بچاتے، اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے امیر کائنات حضرت امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی جانیں راہ حق میں قربان کی اور شہادت حاصل کی۔ نہ انہوں نے کوئی جنگ کی جسے کہتے ہیں تلواروں والی جنگ، نہ انہوں نے کوئی تلواروں والی جنگ کی، لیکن راہ خدا میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی محبت محمد میں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر لی۔ انہی میں ایک صحابی حضرت میثم تمار کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت ابو سالم میثم ابن یحییٰ تمار جو تھے وہ حضرت علی کے آزاد کردہ غلام تھے، اور جب حضرت علی نے انہیں آزاد کر دیا تو وہ خرمہ فروشی کیا کرتے تھے۔ تمار یعنی کھجور، تو تمار کہا جاتا تھا انہیں، یعنی خرمہ فروشی کرنے والا۔ تو حضرت میثم جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص محب اور وہ تھے، ان کے پاس خاص قسم کے اسرار تھے جو انہوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لیے تھے، اور ان کی یہ شان تھی کہ ان کی دکان پر جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام جا کر بیٹھا کرتے تھے خاص طور پر۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے میثم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں ابن زیاد طلب کرے گا اور مجھ سے تبرہ کرنے کا کہے گا۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، ہرگز حضور سے تبرہ نہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تب وہ تمہیں سولی دے دے گا۔ تو عرض کیا کہ کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے تو روز قیامت میرے درجے میں رہو گے۔ اس کے بعد حضرت نے اسے تفصیلاً جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کیسے کیسے تکلیف پہنچا کر ان کو شہید کیا جائے گا، اور ان کو ایک کھجور کے درخت کا بتایا کہ جس کی لکڑی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اب ان کا ایمان اس قدر کامل تھا کہ یہ اس کھجور کے پاس روزانہ جاتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، اس کو پانی لگایا کرتے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں مجھے جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ وقت مقررہ آ گیا۔ تو ایک دن ابن زیاد نے عمر بن حریث کو حکم دیا کہ میثم کو حاضر کرو۔ میثم اس وقت حج کرنے گئے ہوئے تھے، واپسی کا وقت قریب تھا، اسی لیے عمر ان کے انتظار میں قدسیہ کہتے ہیں تک چلا گیا۔ جب میثم واپس آئے تو انہیں فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، کیا تم ہی میثم ہو؟ تو میثم تمار نے کہا کہ جی ہاں، میں ہی میثم ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ابو تراب سے تبرہ کرو۔ تو میثم تمار نے کہا کہ میں ابو تراب کو نہیں جانتا۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تبرہ کرو۔ تو میثم تمار نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ ابن زیاد، خدا کی قسم تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو میثم تمار کہنے لگے کہ میرے آقا و مولا نے مجھے پہلے ہی تمہارے ارادے کے بارے میں خبر دی تھی، تو میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ کر مجھے عمر بن حریث کے دروازے پر سولی دے گا، اور جب چوتھا روز آئے گا تو میری ناک کے دونوں نتھوں سے تازہ خون جاری ہوگا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر زبان چھوڑ دوں گا تاکہ تمہارے مولا کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکے۔ غرض میثم کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس پر جو ہے وہ میثم نے بلند آواز میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیثیں سنانا شروع کر دیں، اور کہا کہ جو سننا چاہتا ہے قیامت تک کے واقعات وہ مجھ سے سنے، کیونکہ میں نے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے رونما ہونے والے کئی عجیب و غریب واقعے سنے ہیں۔ جب اس کی اطلاع ابن زیاد کو ملی تو وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں اہل کوفہ جو ہیں وہ ان کے خیالات نہ پلٹ جائیں۔ حکم دیا کہ فوراً میثم کی زبان جو ہے وہ گدی سے پکڑ کر کاٹ دی جائے۔ چنانچہ جلاد نے فوراً زبان کاٹ دی، جس کی وجہ سے کثرت سے جو ہے خون ان کا بہا اور ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمارے تمام معاملات میں ہم پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔